بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغائے دیدے جانی کے جو ایک ہاسٹل میں باورچی ہیں بیان کرتے ہیں کہ میرا کام ختم ہونے کے بعد میں باورچی خانے کے دروازے کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ میں ذکر پڑھ رہا تھا، اچانک میں نے محسوس کیا کہ ایک گاڑی کے اندازے کے مطابق انرجی میرے پیچھے ہے اور اس نے مجھے حقیقت میں انرجی دی۔ بہت اچھا تجربہ تھا اور مجھے وہاں پر الہام ہوا کہ فلاں مراسم میں جاؤ اور اس مراسم کو رسوا کرو، کیونکہ مجھے ریاکار نہیں پسند تھے۔ وہ انرجی اس قدر زیادہ تھی کہ میں خود بخود اٹھ کے چلنے لگ گیا۔ جب میں چل رہا تھا تو یہ جملہ 3 بار مجھ پر الہام ہوا، صرف خدا قدرت مطلق ہے۔ الہام ہوا کہ جاؤ ریاکاروں کو رسوا کرو۔ میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران ایک شاگرد آیا اور کہا کہ مراسم برگزار ہیں، آپ ایک شہید کے بھائی کے عنوان سے اس میں شرکت کریں۔ میں نے لباس تبدیل کیا اور وہاں گیا، دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص تقریر کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا تھا، ریاکاری کر رہا تھا، خود کی تعریف کر رہا تھا۔ میری حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ میری سب چیز، سارے احساس بالا تھے۔ میرا ذہن، میری فکر، سمجھنے کی صلاحیت سب زیادہ ہو گئی تھی۔ پھر وہ بچوں سے سوال کرتا ہے کہ شاہ اچھا انسان تھا یا برا، اور جو جواب دے رہا تھا اس کو 1000 تومان دے رہا تھا۔ جب چھٹے شاگرد سے اس نے سوال کیا تو اس نے انتقادی جواب دیا۔ اس نے اس سے بحث کی اور اس کو تحفہ نہیں دیا۔ وہ لڑکا اپنی جگہ پر آ کر رونے لگا۔ وہ یتیم بچہ تھا۔ اس کے بعد ایک یتیم کا فرزند آیا کہ جسے بلینکٹ دیا گیا، اور اس کے بعد میری باری آئی کہ میں تقریر کروں۔ میں بہت غصے میں تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے، مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم جانتے ہو یتیم بچے کا دل توڑنے سے کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں نے اس بلینکٹ کو اس شخص سے لے کر اس یتیم بچے کو دے دیا۔ جو کچھ میں بول رہا تھا میرا خود کا نہیں تھا۔ 50% میں خود سے بول رہا تھا اور 50% خود بخود میرے منہ سے نکل رہا تھا۔ مراسم ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ ہاسٹل میں آئے۔ وہاں پر 30 سے 40 سنی موجود تھے۔ میں دروازے پر ہی کھڑا رہا اور میرے ساتھ والا مولوی اندر گیا اور ان سے کہا کہ تمہیں کیا پوچھنا ہے۔ ایک سنی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ آپ کے امام کون ہیں، کہاں ہیں، اور اس شخص نے صحیح جواب دینے کی بجائے ریاکارانہ جواب دیا، جواب جو خود کی منفعت کے لیے تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی آبرو کی بات تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میں امام زمانہ علیہ السلام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں تو؟ کہنے لگا یہ تو بہت اچھی بات ہے، بات ہی ختم ہو جائے گی، میں سارے سوالات کے جوابات ان سے لے لوں گا۔ میں خود بخود کہہ رہا تھا اور میری زبان سے کلمات جاری ہو رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام سے رابطہ برقرار کرنے کا طریقہ تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سلام کا جواب واجب ہے، خود سلام واجب نہیں ہے۔ امام کو سلام کرو اور جواب کے منتظر رہو۔ میں نے اس سے کہا کہ صبح کو وضو کرو اور رات تک گناہ نہیں کرو گے۔ ان اعضاء سے کہ جس سے مسح کیا ہے، وضو کیا ہے، رات تک ان اعضاء سے گناہ نہیں کرو گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح سے لے کر رات تک ظاہری وضو میں بھی رہو گے۔ میں نے ان سے کہا کہ 14 معصومین اور عمر، ابو بکر اور عثمان کو فی الحال ایک طرف رکھ دو، صرف 2 افراد سے وابستہ رہو، ایک خدا اور ایک شیطان۔ تم کس کے ساتھ دوست ہو؟ اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ صبح نماز کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے کیوں کہا کہ 14 معصومین کو ایک طرف کر دو۔ میں پشیمان تھا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے 14 معصومین کو ہدیہ کیا۔ اس کے بعد میں سجدہ شکر میں چلا گیا۔ 3 بار میں نے کہا شکرن للہ، حمدن للہ، عفون للہ۔ میرا سر سجدے میں تھا اور میری روح اپنے جسم سے خارج ہو گئی، چھت سے چپک گئی، اور اس کے بعد کھڑکی سے باہر کی طرف چلی گئی، 2-3 گلی اس طرف۔ وہاں پر میں نے 50 سال پرانا باغ دیکھا۔ میری معنوی حالت بہت اچھی تھی، یعنی خالص محبت تھی۔ 14 معصومین علیہ السلام کی مجھ سے محبت اس قدر زیادہ تھی کہ میں دل میں رو رہا تھا۔
میں باغ میں درخت سے ٹیک لگائے رو رہا تھا۔ وہاں سے ہاسٹل کو دیکھ رہا تھا کہ جہاں کل رات اتفاقات پیش آئے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ دور سے ایک سبز رنگ دکھائی دے رہا ہے، ایک سبز رنگ کی لائن دکھائی دے رہی ہے۔ وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی اور میری طرف آ رہی تھی۔ تقریباً 10 میٹر کے فاصلے پہ وہ لوگ رک گئے۔ میں نے 14 افراد کو 2 لائن میں دیکھا۔ سب نے سبز رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ سیدھے ہاتھ کی جانب میں نے 2 افراد کو دیکھا۔ میری توجہ زیادہ ان پر تھی۔ سیدھی طرف پہلا شخص امام زمانہ علیہ السلام کے جو 5 سال کے تھے، اپنے والد کے برابر میں ہاتھ میں ایک اسٹیل کی ٹرے لیے کھڑے تھے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی ٹوپی اس میں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ تمام جہان، تمام ہستی امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ میں روئے جا رہا تھا۔ میں گھر کو وہاں سے دیکھ رہا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرے گھر سے 5 شمر باہر نکالے اور اسے اوپر کی جانب پھینکا اور مار ڈالے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے دور ہو گئے اور میں دوبارہ اپنے جسم میں واپس آ گیا۔ میں ہاسٹل چلا گیا۔ صبح 10 بجے کے قریب ایک جوان میرے پاس آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی گردن پر رکھا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ رونا چاہ رہا ہے اور کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے میرا جواب مل گیا ہے۔ میں نے کل وضو کیا اور ہاسٹل سے باہر چلا گیا تاکہ بچوں کے ساتھ گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ شام کے وقت واپس آیا۔ کہنے لگا کہ میں نے کل رات خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا؟ کہا کہ میں چونکہ 9ویں اور 10ویں محرم کو اپنے گاؤں میں امام حسین علیہ السلام کے نام پر کھانا تقسیم کرتا ہوں اور وہاں مجھے سمجھ میں آیا کہ میرا دل امام حسین علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے امام حسین علیہ السلام سے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا؟ کہنے لگا ہاں میں نے پوچھا۔ جب میں نے 1-2 بار امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو دراز کیا کہ جیسے 5 قدم کے فاصلے پر روڈ کے اس جانب اس نے اشارہ کیا اور کہا کہ امام زمانہ راستے میں ہے، سادگی کے ساتھ کہ امام زمانہ راستے میں ہے، یعنی یہیں نزدیک ہے اور آ رہے ہیں۔